آپ دنیا کے اندر صحت اچھی سے اچھی بنا لیں، بہت بہترین آپ صحت بنا لیں، اور دنیا میں آپ مال و دولت بھی خوب کما لیں، عزت بھی بہت زیادہ کما لیں، ڈگریاں آپ کے پاس ایک دو نہیں درجنوں ڈگریاں ہو جائیں، اگر اللہ نے روح قبض کر لی، جان نکلنے کی دیر ہوگی، وہ ڈگریاں کوڑے کا ڈھیر بن جائیں گی۔ وہ مال جو آپ نے کمایا تھا دنیا کے اندر، اس پر دوسرے لوگ عیش کر رہے ہوں گے، وہ صحت آپ نے جو کمائی ہوگی قبر میں اس کو کیڑے کھا رہے ہوں گے اور بچھو کھا رہے ہوں گے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن رہی ہوگی وہ، پھر یہ ڈگریاں کام آ سکیں گی؟ ہرگز نہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لے، اور جس کسی نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا میں خوش کر لیا، اب وہ مر گیا، دنیا میں چلا گیا، دنیا کے اندر سے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اس کے پاس کوئی اچھی صحت بھی نہیں تھی، بس کیا تھا، اس نے اللہ کو راضی کیا، خوش کیا، اب جان نکلی اس کی، آخرت میں فیصلہ ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر رہا ہوگا۔ یہ لوگ جو دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اسی میں پھنس کے رہ گئے، یہ آخرت میں رشک کریں گے اور کہیں گے کہ کاش آج ہمیں بھی وہ دیا جاتا جو اس کو دیا جا رہا ہے، یہ کامیابی کاش ہمیں بھی ملتی۔ اور اس دن کی کامیابی ناکامی ایسی ہوگی کہ جنت جہنم کا فیصلہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور جس کی ناکامی ہوگی اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی اس دن کی۔ آپ دولت بھی کمائیں دنیا کے اندر، چونکہ میں نے بتایا دولت اور غریبی یہ معیار نہیں ہے، آپ دولت کمائیں، بے شک کمائیں، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر کمائیں، شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، کم نہیں تولنا ہے۔ یقیناً آپ کاروبار کریں لیکن سودی کاروبار نہ کریں۔ آپ یقیناً آج کل سود سے متعلق بات آ گئی تو سود سے متعلق بہت سی باتیں میرے پاس آئی ہیں کہ لوگ سودی قرضہ بہت لے رہے ہیں۔ مسلمان ایسے تو سود لینے کو حرام سمجھتا ہے کہ میں کسی کو قرضہ دوں اور اس کے اوپر بڑھتی پیسے لے لوں، اس کو تو حرام سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، لیکن خود دوسروں سے بینک سے سودی جو قرضہ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر جو سود ادا کر رہے ہیں، یاد رکھیں جس طرح سود کا لینا حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے، چاہے 1 روپے کا بھی سود ہو۔ اور سود سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں، فرمایا جس نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ جس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول سے چل رہی ہو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے سود نہیں لینا ہے اور نہ دینا ہے سود، بینک سے سودی قرضہ بالکل نہ لیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ہے، بزنس بڑھانا ہوتا ہے، تو سود اسی وقت آپ کے لیے بس اتنی دیر کے لیے اس کا گناہ آپ کے اوپر سے اٹھ سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جہاں پر خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی مجبور ہو جائے، کسی کی جان پر آن پڑے، یعنی اس کی جان خطرے میں ہو اور خنزیر یا مردار کا گوشت سامنے ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی سامنے نہیں ہے، یا پیاسا ہے، صرف شراب سامنے ہے، اس کے علاوہ کوئی پینے کی چیز اس کے پاس نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے، اگر نہیں کھائے گا یا نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف اتنا کھا سکتا ہے یا اتنا پی سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، غیر باغ ولا عادن، حد سے آگے نہیں بڑھے گا، نہ ذائقے لے کر کھائے گا اور نہ بھوک سے زیادہ کھائے گا، صرف اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ سکے، اور یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، بلکہ اتنی دیر کا گناہ اس کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر کسی کی ایسی نوبت ہے کہ بھوکمری کا عالم ہے، بچے تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، جان کا اندیشہ ہے، تو پھر سودی قرضہ لے سکتا ہے، اس وقت گنجائش ہے صرف، لے ورنہ حرام ہے، ناجائز ہے سود بالکل، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے صاف طور پر۔ اور تو اور حدیث شریف میں تو یہاں تک اس کی تشریح آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر بھی، و موکلہ، اور سود کھلانے والے پر بھی، کھلانے والے سے مراد ہے دینے والا جو سود دے رہا ہے، و شاہدیہ و کاتبیہ، اور اس پر گواہ جو بنتے ہیں سود کے اوپر ان پر بھی لعنت فرمائی، و کاتبیہ، اور جو منشی گیری کرتے ہیں منشیوں پر لعنت فرمائی ہے جو سود کی منشی گیری لکھا پڑھی کرتے ہیں۔ کھانے والا بھی، کھلانے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، اور جو اس کی لکھا پڑھی کرتے ہیں منشی، ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، آپ کھول کر دیکھ لیں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس لیے سود سے بچنا ہے۔ تو کامیاب انسان کون ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کامیاب انسان کون ہے۔ آپ کاروبار کریں، بے شک کریں، بڑھائیں، جتنا چاہیں بڑھائیں، آپ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں لے جائیں، لیکن
شریعت کی حد میں رہ کر آپ کالج میں پڑھیں، انگلش پڑھیں، لیکن ہر ایک چیز میں اپنا مقصد بنا کر رکھیں کہ میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اگر انگلش بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ ذہن بنا کے چلیں کہ اس انگلش کے ذریعے سے میں دین کی اشاعت کروں گا اور اپنے بیٹے سے دین کا کام کرواؤں گا۔ اگر یہ ذہن بنا لیا تو انگلش کا ایک ایک ورڈ بچہ پڑھے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اللہ تعالیٰ ثواب مرتب کرتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ انگریزی پڑھیں، چاہے ہندی پڑھیں، اردو پڑھیں، جغرافیہ پڑھیں، کوئی سی بھی کتاب آپ پڑھیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ میں کروں گا دوسروں کے لیے، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو اللہ اس تعلیم پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ اس لیے آپ مقصد کس چیز کو بنا کر چلیں؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرے اور اس کو خوش کرے، اور صرف انسانوں کا نہیں بل انس والجن، جناتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جناتوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم، کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اللہ نے دنیا پیدا ہی تمہارے لیے کی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، آپ آخرت کی دوڑ لگائیں، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں اس کو، اور صحیح نیت کے ساتھ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، پھر آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے دی ہے۔ اور جو مؤذن 5 وقت روزانہ صدائیں لگاتا ہے حی علی الفلاح، کہ آؤ سکسس کے پیچھے، آؤ سکسس کی طرف، کامیابی کی طرف، اگر آپ آ گئے تو آپ سے بڑا کامیاب انسان نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہے۔